بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، ہم خلافت کے موضوعات پہ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم تخلیق کی عظیم اور اشرف اور ممتاز ہونے کی وجوہات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے اس خلیفے میں اللہ تعالیٰ کی رکھی گئی جو لطائف ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ان کی بیداری کے حوالے سے بات ہوئی، ان کی پرواز کے حوالے سے بات ہوئی۔ یہ تمام معاملات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ رکھے ہیں، ان سب معاملات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دیے ہوئے منصب کا عکس پیش کرے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ صاف ظاہر ہے وہ رب بڑا عظیم ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اور اس کا جو خلیفہ ہے اس کو اگر ایسے ہی ہلکا پھلکا اور چھوٹا بنا دیا جاتا اور اس میں اگر اتنی باریکیاں اور اتنی عظیم چیزیں نہ رکھی گئی ہوتی تو اس عظیم رب کے خلیفے کی نسبت سے، اس کے خلیفے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے رب کے چھوٹا ہونے کی دلیل ملتی۔ اور رب تو وہی ہے جو پوری کائنات سے بڑا ہے، رب ہوتا بھی وہی ہے جو پوری کائنات سے بڑا ہو، پوری کائنات پہ قادر ہو، پوری کائنات سے بے نیاز ہو، پوری کائنات کا خالق ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر محتاج ہو گیا تو پھر وہ رب نہیں رہے گا، اگر چھوٹا ہو گیا تو وہ رب نہیں رہے گا، یا اس کی ذات سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ بھی اگر چھوٹی رہ گئیں یا ہلکی اور حقیر رہ گئیں تو وہ رب کی صفت اور خصلت میں شامل نہیں ہوتی۔ لہذا خلافت کا منصب اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس رب نے اپنی ربوبیت کے معاملات میں اپنے نگران مقرر کر رکھے ہیں، اپنے خلیفے مقرر کر رکھے ہیں۔ جو لوگ مکمل پاکیزگی نہیں رکھ پاتے، جو لوگ مکمل بندگی کے حق ادا نہیں کر پاتے، جو لوگ اللہ کے حضور اپنی رسائی کا رستہ نہیں پا رہے ہوتے، جو لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہیں کہ رب کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اور اس کی دی ہوئی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیسے آدمی ادا کرے، رب کے حضور کیسے بندہ گڑ گڑائے، بات کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو، اپنی ضرورتوں کے حوالے سے اپنے رب سے کس ادا سے، کس انداز سے مانگے کہ اس کا مانگنا ایجاب میں آ جائے، اس کا مانگنا قبول ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص نمائندوں، اپنے پیغمبروں، اپنے ولیوں کی تناسب سے، نسبت سے اور ان کے ہی ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچائے۔ اور یہ جو بھی ذمہ داری ادا کرتا رہا ہے وہ حقیقت میں خلافت کے راستے کا مسافر رہا ہے، خلافت کا یہ سفر کرتا رہا ہے۔ اب خلافت کے سفر میں
ایک خلیفے کے لیے لازم ہے کہ جیسے اس کا رب بے نیاز ہے پوری دنیا سے، اسے بھی بے نیاز ہونا پڑے گا۔ جیسے اس کا رب کریم ہے تو اس کو اپنی ذات میں کریمی لانی پڑے گی۔ جیسے رب رحیم ہے تو اسے بھی اپنی ذات میں رحیمی لانی پڑے گی۔ جیسے رب فضل والا ہے، فضیلت والا ہے، اس کو بھی اپنی ذات میں فضل اور فضیلتیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ جیسے رب عالم ہے، علیم ہے، اسی طرح اسے بھی عالم اور علیم ہونا پڑے گا۔ جیسے رب رازق ہے، رزاق ہے، اس کو بھی رزاقی اور رازق ہونے کے اوصاف اپنی ذات میں پیدا کرنی پڑیں گی۔ یعنی کہ یہ سارے معاملات جب بندہ اپنی ذات میں پیدا کرے گا تو وہ کس کے لیے کرے گا؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ مخلوق خدا کے لیے پیدا کرے گا۔ اب مخلوق خدا کے لیے صفت پیدا کر لی رازق کی۔ اگر رازق کی صفت پیدا کر لی، اس کا کام ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اب بالوقت کہیں کسی ایسے موقع پہ کہ سامنے بھی کوئی بھوکا آ گیا اور یہ خود بھی بھوکا ہے اور کھانا بھی موجود ہے، لیکن ہے بھی اتنا کہ وہ صرف ایک بندہ کھا سکے، تو جو صفت اس نے اپنے رب کی نسبت سے اور اس کی خلافت کی نسبت سے اپنی ذات میں پیدا کی، اس صفت کی نسبت کو اور اس صفت کی ادا کو اپنی ذات میں اسے زندہ رکھنا پڑے گا۔ وہ رزق خود کھانے کے بغیر بے نیازی کی طرف پلٹنا پڑے گا اور وہ رزق کسی اور دوسرے بھوکے کو کھلانا پڑے گا۔ یہ اس سفر کے وہ چھوٹے چھوٹے راز ہیں۔ اس طرح زندگی کے تمام معاملات ہیں، دکھ ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، بدحالی ہے، غربت ہے، اور اس کے علاوہ علم نہ ہونا ہے، رب سے نہ جڑے رہنا ہے، اور بہت سارے اور معاملات ہیں۔ ان تمام معاملات میں بندے کو اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، اپنے رب سے اس کی مخلوق کو جوڑنے کے فرائض انجام دینے ہیں۔ کہیں پہ اس کے بندے کی تکلیف کی دوری کا سبب بنے گا، اگر سبب نہیں بن سکتا تو اس کی تکلیف کے دور کرنے کے لیے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کا ذریعہ بننے میں اپنی معاونت رکھے گا۔ اسی طرح کسی کی بدحالی ہے، کسی کی تکلیف ہے، ان تمام چیزوں میں کوئی نور سے خالی ہے، کوئی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ان تمام معاملات میں اسے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ، سچائیوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اللہ کے حضور خود کو حاضر رکھتے ہوئے اور اپنے آپ میں اس بات کے مکمل ایمان کے ساتھ کہ خلافت کی ذمہ داری ہے، میرے ذمہ ہے، مجھے ہی ادا کرنی ہے، اس ادا سے وہ ذمہ داریاں ادا کرے۔ یہ ہے خلافت کا اصل سفر۔ اس سفر میں آسانیاں نہیں ہیں، اس سفر میں آرام نہیں ہے، اس سفر میں نیند نہیں ہے، اس سفر میں بھوک ہے، اس سفر میں غربت ہے، اس سفر میں تنگی ہے، اس سفر میں تکلیف ہے، اس سفر میں دھوپ ہے، اس سفر میں اپنے آپ کو بھولنا ہے، اس سفر میں اپنی ذات سے ماورا ہو کے اللہ کے احکامات کو اپنی ذات سے برتر اور بلند رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق میں
اپنے فرائض خلافت کو انجام دینا ہے۔ یہ سفر بہت ہی خوبصورت سفر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہی پیچیدہ اور مشکل سفر ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، انبیاء کی زندگی دیکھیں، ان تمام زندگیوں کا مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ جس جس کو رب نے چنا اس کی زندگی کس ادا سے کٹی، کس انداز سے کٹی، کن دکھوں میں کٹی، کن تکلیفوں میں کٹی، کس طرح سے اس نے اپنی ذات کو پیچھے کیا، اللہ کے احکام کو اپنی ذات پہ قائم کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا۔ یہ سب چیزیں ہمیں مطالعے سے ملتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو بغیر مطالعے کے ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں سے، اپنے معاشرے سے بھی سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جو عام درسگاہوں سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں، معاشرتی عام زندگی سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں، گھریلو اور خاندانی روایات سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس سفر کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے، بڑے ہی باریک پہلوؤں کو ہم بحث میں لائیں گے اور کوشش کریں گے کہ خلافت کے سفر کو ہم مکمل طور پہ کھول کے آپ کے سامنے رکھیں۔ بس آپ ہمارے اس تدریسی سیشن کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خلافت کے منصب کو سمجھنے کے لیے اور اس خلافت کے منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے، اس کے باریک پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، اپنی ذات کو مٹانے کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی لا کو پہنچنے کے لیے، ایمان کی سرحدوں میں داخل ہونے کے لیے، اللہ کے جلووں کا دیدار اور اللہ کے نور کو اپنی ذات میں بسانے کے لیے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، اس تدریسی سیشن میں حاضر رہیے اور اس تدریسی سیشن کو اپنے دوست، احباب اور دوسرے ساتھیوں تک پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے حبیب کے عشق اور اپنے عشق کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔